اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ الہادین المہدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تندرستی ہے بڑی شے، اس کو نعمت جانیے، زندگی بھر کی عبادت ہے غنیمت جانیے۔ عمر و ماہی سب اٹھے یاد خدا کے واسطے۔ اے مسلمانوں، جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو تمام چرندے پرندے مرغ و ماہی مچھلی وغیرہ ایک ایک کیڑا سب اٹھ کر خدا کی یاد کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی روزی کھانا تلاش کرتے ہیں۔ اے ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو صبح کی نماز پڑھ کے فجر کی کام کو گیا تو ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو ویسے ہی چلا گیا تو وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ نہیں بلکہ شیطان کے جھنڈے سے ساتھ گیا۔ لہٰذا اب بتائیے کہ جب شیطان کا جھنڈا ہوگا تو کس طریقے سے ہم سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں۔ اے ملت اسلامیہ، آج ہم نے نئی نئی باتیں ایجاد کر لی ہیں۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے کہ آج شادی کے ماحول میں دیکھیے، لڑکا ہے تو اس کے پیلے کپڑے، لڑکی ہے تو اس کے پیلے کپڑے، وہ اپٹن کے ٹائم میں۔ یہ کہاں تک جائز ہے؟ یہ تو بتا دو، کیا خدا کو منہ دکھانا ہے یا نہیں دکھانا ہے؟ یہ بتائیے کہ ان چیزوں نئی نئی چیزیں، یہ فیشن، یہ ایجاد کرنا، یہ کہاں تک درست ہے؟ اے ملت اسلامیہ، اور دیکھیے ایک چیز اور ہے، اگر کسی مسلمان کو کوئی پد مل جاتا ہے تو اتنی آتش بازی چھوڑتا ہے ملت اسلامیہ، اتنی چھوڑتا ہے جس کا کہنا ٹھیک نہیں۔ تو اس سے یہ پوچھا جائے، یہ بتائیے کہ قبر کے اندر جب تو مرے گا، تیری قبر کے اندر تجھے رکھا جائے گا، تو اس وقت آتش بازی کون چھوڑتا ہے؟ اس ٹائم آتش بازی کہہ کے جانا کہ ہم آتش بازی چھوڑنا۔ اے ملت اسلامیہ، دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا مولا سے تشریف لے گئے اور خانمہ برباد قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچا تو وہاں پر ان کا سواگت کس چیز سے کیا گیا تھا؟ یہ ڈھول تاشے سے۔ آج تعزیے جو ہیں، مسلمانوں نے دیکھ لیا ہے کہ تعزیے میں ایسے کود کود کے ڈھول بجاتے ہیں ملت اسلامیہ، ایسے بھوز پڑنگے لوہے کے جس کا کہنا ٹھیک نہیں ہے، جو بجاتے ہیں ڈھول تاشے۔ یہ اے ملت اسلامیہ ذرا بہت شرم کی بات ہے۔ یہ تو بتا دو تم کون ہو؟ ہر چیز اللہ کے دست و قدرت میں ہے۔ ارے دین کا کام کرو، دین کی بات کرو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں فلاحیت ملے گی، تمہیں روشنی ملے گی، اللہ تمہیں اجاگر کرے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جو دنیا کے اندر ماں باپ جو کچھ کرتے ہیں اس کا جو ہے خمیازہ اولاد کو بھی بھرنا پڑتا ہے۔ اگر ایک سودی سود لیتا ہے تو اور وہ سدا اسی حالت میں مر جاتا ہے تو اس کا خمیازہ جو ہے اس اولاد کو بھی بھرنا پڑے گا، کیونکہ اس اولاد نے اس کا مال کھایا ہے۔ اے ملت اسلامیہ، دنیا کے اندر دیکھیے یہ نئی نئی باتیں ہم جو ایجاد کر رہے ہیں بہت ہی غلط ہیں، بہت ہی غلط ہیں۔ اگر یہ ہے کہ تمہارا باپ بھی ساتھ نہیں دے گا، تمہاری ماں بھی ساتھ نہیں دے گی، حالانکہ ان کی ماں فرما برداری جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن قبر کے اندر ساتھ دے گا نہیں، قیامت کے دن کوئی ساتھ نہیں۔ لہٰذا قیامت کے دن جب ایسا معاملہ ہوگا کہ ایک بیٹی کی ایک لڑکے کی جب ایک نیکی کم ہوگی، وہ ماں پہچانیں گے سب کم محشر میں، قیامت کے دن سب پہچانیں گے یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہماری ماں ہے۔ وہ کہے گا ماں میری ایک نیکی کم ہے، مجھے عطا کر دیجئے، میں اللہ کی بارگاہ میں پورا ہو جاؤں، میری طول پوری ہو جائے۔ تو وہ کہے بیٹا یہ ماں کا معاملہ جو تھا، ماں بیٹے کا یہ صرف دنیا تک تھا، تو یہ مجھے اپنی پڑی ہے، تمہیں اپنی پڑی ہے، میں نیکی نہیں دے سکتی۔ اب بتائیے اس موقع میں جب ماں ہی نے انکار کر دیا، تم کہاں کے رہے یہ بتاؤ؟ اور یہ دنیا کے اندر جو ہے ساری چیزیں، یہ کل ہم نے ویڈیو اسی پہ بھی ڈالی تھی۔ لہٰذا اے ملت اسلامیہ بہت سکون کے ساتھ میں، دماغ کے ساتھ میں رہو، اور اس دنیا کے اندر زیادہ کر و فر چھوڑ دو۔ یہ کر و فر ایک دن خاموش ہو جائے گی، یہ کر و فر ایک دن خاموش ہو جائے گی، تمہاری آنکھیں مچ جائیں گی اور تمہارے ہونٹ بند ہو جائیں گے اور تمہارا دماغ بالکل سو جائے گا، تمہاری عقل ختم ہو جائے گی، تمہارے پاس شبہات بے جان ہو جائیں گے، لیکن آخر پھر اس کے بعد کیا بچا؟ اے ملت اسلامیہ، میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیسا سنگار کر کے جو اپٹن کے ٹائم میں پیلے کپڑے پہنتی ہیں لڑکیاں، اور پھر لڑکے بھی پہننے لگے ہیں۔ یہ کیسے ماں باپ ہیں ان کے؟ کون سا طریقہ نکالا ہے؟ کس طریقے سے؟ اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے؟ لہٰذا ملت اسلامیہ دیکھیے، حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لباس میں 70 پیون لگے ہوئے ہوتے تھے، وہ پہنتی تھیں، لیکن آج ہم نے بالکل اسلام کو کھیل تماشا اور ٹھٹا بھی بنا دیا ہے۔ لیکن جس نے اسلام کی بات کو نہیں مانا، اس نے
اسلام کو پسے پشت پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اے ملت اسلامیہ، بڑا شرم کرنے کی بات ہے، ہم بھی شرم کریں، تم بھی شرم کرو، مسلمان سارے شرم کریں اور اچھی بات اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت فرمائے، سب کو نمازی اور حاجی بنا دے، سب کو تندرستی عطا فرمائے، اور جو بیمار اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو غریب لاچار ہیں اور بیمار ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں مولا ان کو اپنے غیب سے شفا عطا فرما دے، اور ہر مسلمان کی اولادوں کو اتنی سمجھ دے، اتنا سکون دے، اتنی عقل دے، اتنی فہم دے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، اور دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے ملت اسلامیہ، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ، اے مسلمانوں، یہ ویڈیو جو بھی ہم بناتے ہیں ثواب کی نیت سے، ہم سے 2 گنا ثواب تمہیں زیادہ ملے گا۔ ہم اس سے ثابت ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی شان میں کلام لکھتے تھے تو وہ پڑھتے تھے، اللہ کے رسول سنتے تھے، تو معلوم یہ ہوا پڑھنے والے سے سننے والے کا مرتبہ زیادہ ہے، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، اس کو خوب آگے بڑھاتے جائیں، دین کا معاملہ ہے، اگر ثواب پانا ہے انشاءاللہ، ایک تو تم نماز بھی پڑھو گے، یہ دین کی بات جو دوسروں تک پہنچائے گا اللہ کے رسول اس کی ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ آمین رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔